بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور تنگ دستی کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کی فراانی میں تبدیل کر دیں گے۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور تنگ دستی کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت فراانی میں تبدیل کر دیں گے۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت ماننے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی پھر اذان پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ممکن رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے اور اذان کے وقت میں کون سی ایسی کام ہے جو آپ کر لیں گے تو آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ ناظرین، بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے اللہ سے جو دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو اذان کے الفاظ دہرانی چاہیے، لیکن اس میں بہت ہی لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے اگر ہم دہراتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کو ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی ساری سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اذان کا مطلب ہے خبر دینا، اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے تاکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جب بستی سے اذان کی آواز آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، جب تم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان و اقامت کہتے ہوئے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہا کرو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گے اور 1,000 درجات بلند کریں گے اور 1,000 گناہ مٹا دیں گے۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صرف عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو یہ کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملے گی اور 1,000 درجات بلند ہوں گی اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دوگنا ملے گا۔ تو سوچئے، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں؟ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے۔ محترم ناظرین، اذان کا جواب کیسے دیے جائے؟ وضاح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادات نماز ہے جو ہر عقل و بالغ و مرد عورت پر فرض ہے، لہذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو عقل بالغ و مرد اور عورت پر فرض ہے، لہذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا اصل جواب دینا ہے جو شرع واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا منتحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل ہیں۔ نمبر 1، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2، جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3، جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، جو میرا اذان سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائے، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اذان مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور
پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں وہی روک دیں اور اذان کو پوری سنیں اور دہرائیں، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا اب نماز کا وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کو گردنیں سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کو آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کہ ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسرے مخلوق سب ہی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سے مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت سے بڑھ کر وہ کون سا خزانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلوص لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو جہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، قرأ انداری کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائے تو وہ اس پر ضرور قرأ انداری کرے، اور اگر وہ جان لے کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئے، اور اگر وہ جان لے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سرین کے بل کش کر آنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے مستحب شرط نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بکریاں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل اپنی بکریوں کو لے جائے موجود اور نماز کے اذان وہ تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیز جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو پسند آئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثنا ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔